السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل الطیار دارالعلاج بھاگٹا والا، آپ کا میزبان حکیم محمد رفیق بھاگٹا والا سرگودا پنجاب پاکستان سے آپ سے مخاطب ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے جس کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے وہ ہے فالج۔ فالج چونکہ اس کی متعدد اقسام ہیں، یعنی اس کی 3-4 اقسام ہیں، جن میں سے مشہور اور سب سے زیادہ ہونے والا فالج جو ہے وہ آج ہم بیان کریں گے۔ اس میں سب سے زیادہ جو فالج ہوتا ہے وہ دائیں طرف کا ہوتا ہے، دائیں طرف کا فالج۔ یہ فالج گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی گرمی تری کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ فالج نصف دائیں حصے میں ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں غدی اعصابی، یعنی دایاں نصف حصہ مفلوج ہو جاتا ہے اور یہ دایاں نصف حصہ جو ہے بازو اور ٹانگ بے حس و حرکت ہو جاتی ہے، یعنی حرکت سے معذور ہو جاتی ہے، اور مریض جو ہے وہ اپنے بائیں ہاتھ سے دائیں بازو کو اٹھا کے رکھتا ہے اور بائیں ٹانگ کو اٹھا کے رکھتا ہے۔ چونکہ مریض کو خود بخود حرکت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ادھر ادھر اس کو اٹھا کے رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، مریض کا جو بایاں حصہ ہوتا ہے وہ بالکل صحیح سالم اور تندرست ہو جاتا ہے۔ اگر مریض کو چاقو یا بلیڈ سے اس جگہ پر کچھ زخم کیا جائے یا کچھ نشان لگایا جائے تو مریض کو کوئی تکلیف یا کسی قسم کی جو ہے کوفت نہیں ہوتی۔ تو دایاں فالج چونکہ گرمی اور تیزی کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی یہ جگر میں تحریک ہوتی ہے، دوران خون چونکہ جگر میں بڑھ چکا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جب یہ دوران خون جگر میں یکدم بڑھ جاتا ہے تو اچانک جو ہے دایاں حصہ یہ مفلوج ہو جاتا ہے اور جسم کا دایاں حصہ جو ہے یہ بے حس و حرکت ہو جاتا ہے، اور اس میں مریض کے گردے اور امعاء جو یعنی آنتڑیاں ہوتی ہیں وہ بالکل صحیح کام کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ مریض کو کوئی پخانے اور پیشاب کی تکلیف نہیں ہوتی۔ دائیں فالج میں بعض اوقات مریض کو اگر پیشاب کی تکلیف ہو، یعنی جل جل کر کے آئے، تھوڑا تھوڑا کر کے پیشاب، یا پخانے میں پیچش کی صورت ہو، یعنی مروڑ اور گرمی کی وجہ سے آئے تو یہ گرمی خشکی ہوگی۔ تو اس کے علاوہ سفرا، چونکہ دائیں فالج میں سفرا بڑھ چکا ہوتا ہے، سفرا کی زیادتی سے مریض کا چہرہ اور مریض کے ہاتھ پاؤں پر سوزش اور ورم ہو جاتا ہے، جو کہ نمایاں اور واضح نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح مریض کو سفرا کی زیادتی کی وجہ سے اور سفرا کی کثرت کی وجہ سے گھبراہٹ اور
اختلاج قلب اور بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دائیں طرف کے فالج کے مریضوں میں چونکہ دوران خون پوری طرح نہیں پہنچتا، اسی لیے ان کی زبان اور ذائقہ جو ہے وہ پوری طرح اچھی طرح باتیں نہیں کر سکتا، اور منہ کا ذائقہ جو ہے وہ اچھی طرح چکھ نہیں سکتا۔ اسی طرح جب عضلات میں تحلیل ہوگی تو عضلات میں تحلیل ہونے کی وجہ سے مریض کا دایاں پھیپھڑا یہ بھی متاثر ہوگا اور مریض اچھی طرح سانس نہیں لے سکے گا۔ اور اسی طرح چونکہ عضلات میں دوران خون بہت کم ہو چکا ہوگا اور جگر کی طرف دوران خون جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہوگا، دوران خون بڑھ جانے کی وجہ سے مریض کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور بلڈ پریشر کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے مریض کے ہاتھوں اور پاؤں میں سوزش اور ورم ہو جاتا ہے۔ چونکہ دائیں طرف کے فالج میں بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے جگر اور غدد میں تحریک ہوتی ہے، یعنی تیزی اور سوزش ہوتی ہے۔ جب ان میں یک لخت سوزش بڑھ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اچانک فالج کا حملہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اس میں کیفیاتی جو حالت ہے اس کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کیفیات میں سے موسم ہے، موسم گرمی کا موسم جو ہے اس میں زیادہ تر لوگوں کو یہ فالج ہوتا ہے۔ اس میں بھٹوں پہ کام کرنے والے، کولے کے انجنوں پر کام کرنے والے، یا اور ایسے مقام پر پہاڑوں پر کام کرنے والے جن میں گرمی اور خشکی یا گرمی اور تری بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح اس فالج کے لوگ جو ہوتے ہیں ان میں غم اور غصہ اور پریشانی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ان کے اسباب میں سے جو لوگ بہت زیادہ کثرت سے گرم چیزیں کھاتے ہیں اور گرم چیزیں کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، خصوصاً نوجوان حضرات جو قوت با کی دوائیں زیادہ کھاتے ہیں اور بار بار قوت با کو بھڑکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ان میں وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں۔ اس کا علاج بہت بڑا آسان ہے۔ خمیرہ ابریشم اور خمیرہ مروارید جو ہے وہ مریض کو کھلایا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے اعصابی ملین، جس میں خاص طور پر لبن الحشیش اور لبان کوڑیا، لبن الحشیش 1 ماشا اور لبان کوڑیا 1 تولہ، چینی جو ہے وہ بھی 1 تولہ، ان تینوں چیزوں کو باریک کر لیں اور باریک کر کے 1 ماشا سے 2 ماشا ہمراہ ٹھنڈی دودھ کے ساتھ یا کوئی بھی ٹھنڈا مشروب جو ہے اس کے ساتھ ہم دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اعصابی ملین جو ہے جس میں گل سرخ 3 تولہ، کاسنی کلمی شورا اور جو خار 1 تولہ، ان سب کو 4 رتی تا 1 ماشا جو ہے یہ ہم تازہ پانی یا کسی بھی ٹھنڈے مشروب کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ اور خصوصاً
اس میں جو پرہیز ہے وہ بہت ضروری ہے۔ گرم اور خشک چیزوں سے، خشک اور گرم چیزوں سے، اس میں ٹھنڈی چیزیں جو ہیں وہ کھانی ضروری ہیں، ان کا استعمال بہت ضروری ہے۔ اس میں سے یہ کدو، توری، ٹنڈے، دال ماش، دال مونگی، بھنڈی، توری، عربی اور ایسے جو ٹھنڈے مشروبات ہیں ان کا استعمال کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر اس کا یہ علاج کیا جائے تو جو دائیں طرف کا فالج ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اور بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بعد حکم آیا ڈاکٹر حضرات دائیں طرف کے فالج کو یہ سردی کا فالج سمجھتے ہیں اور گرم دوائیں دیتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ تکلیف بڑھ جاتی ہے اور کہیں اور بھی فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو فالج ایک ایسی مرض ہے کہ جس سے انسان جو ہے وہ بالکل بیکار اور چارپائی پر پڑ جاتا ہے۔ ان حضرات کے لیے خوشخبری ہے کہ جو لوگ یہ ادویہ استعمال کریں گے اور انشاءاللہ جلد از جلد صحت یاب